السلام علیکم 47 نیوز اسٹوڈیو میں خوش آمدید. میں ہوں افزا فاروق. سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز. ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا شیخوپورہ کی عوام اور منتخب نمائندوں کے لیے پسندیدہ شخصیت بن گئے. صوبائی وزیر برائے قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ محمد اصغر جویا کو بہترین انسان اور محنتی آفیسر قرار دے دیا. ڈپٹی کمشنر محمد اصغر نے تقریباً 7 ماہ قبل بطور ڈپٹی کمشنر شیخوپورہ اپنے عہدے کا چارج سنبھالا اور تمام اداروں میں بہترین اصلاحات نافذ کرواتے ہوئے شہریوں تک بآسانی تمام سہولیات پہنچائیں اور سرکاری دفاتر میں VIP کلچر کے خاتمہ کرتے ہوئے سائلین کی بآسانی رسائی ممکن بنائی. یہی وجہ ہے کہ مسیحی برادری کے حوالے سے منعقد کی گئی تقریب میں صوبائی وزیر برائے قدرتی آفات پنجاب میاں خالد محمود نے ڈپٹی کمشنر محمد اصغر جویا کی محنت اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے ان کے ضلع شیخوپورہ میں ہونے والے اچھے کاموں کی خوب تعریف کی اور انہیں شیخوپورہ کی تاریخ میں ایماندار، محنتی اور بہترین DC قرار دیا، جس کے بعد ہال تالیوں سے گونج اٹھا. سکرنڈ GM سید کے فرزند سابق MPA سید امداد محمد شاہ کی 85ویں سالگرہ سمس اسکول مجید کیریو میں منائی گئی. اس موقع پر سمس اسکول کے طلباء نے قومی گیت گا کر سید خاندان کو خراج تحسین پیش کیا. تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مہمان خاص سندھ یونائیٹڈ پارٹی کے مرکزی رہنما امیر علی تھیبو، سید زین شاہ، پروفیسر انعام بھٹی اور میڈم تبسم راشد کوسو نے کہا کہ سید امداد محمد شاہ ایک شخص نہیں بلکہ ایک ادارہ ہے جس سے ذہنیں تخلیق ہوتی ہیں. تقریب میں سید امداد فاؤنڈیشن کے بانی کار ڈاکٹر ضیاء نے خصوصی شرکت کی اور آخر میں سید امداد محمد شاہ کی سالگرہ کے کیک کاٹنے کی رسم بھی ادا کی گئی. کمبر میں پاک سرزمین پارٹی کے رہنماؤں، سندھ کونسل اور لاڑکانہ ڈویژن کے صدر بشیر احمد میرانی، سندھ کونسل ممبر نادر مگسی، جوائنٹ انچارج احمد علی بڑو، ڈویژن ممبر محبوب علی کوکر، ساجد بلوچ، ارس محمد ڈھر نے مرکز کی ہدایت پہ ڈسٹرکٹ کمبر شہداد کوٹ کی باڈی اناؤنس کی، جس میں صدر عبداللہ پنہور اور جنرل سیکرٹری سیف اللہ تونیو، انفارمیشن سیکرٹری غلام مصطفیٰ بروہی کو اکثریت منتخب کیا گیا. جبکہ رہنماؤں نے میڈیا سے کہا کہ سید مصطفیٰ کمال نے کراچی سمیت پورے ملک میں لسانی سیاست کو دفن کر دیا. وڈیروں اور جاگیرداروں نے فرسودہ نظام بنایا ہے، ان کا خاتمہ ضروری ہے. جدوجہد جاری ہے، سندھ میں رہنے والے تمام قوموں کو آپس میں ملانا ہے. قلات میں صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللانگو کے فنڈ سے کلی غمگزار کی واٹر سپلائی کا باقاعدہ افتتاح. ایکسین PHE سہیل بارزئی، BAP قلات کے رہنما امجد سلامی، محمد جان لانگو، علاقے کے معتبرین قاضی مصطفیٰ دہوار، محمد یوسف شاہوانی اور دیگر نے کی اور اجتماعی دعا کی. اس موقع پر جیولوجسٹ PHE کے ایکسین سہیل بارزئی نے موقع پر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ قلات میں جب سے میں نے چارج سنبھالا ہے پانی کے حوالے سے درپیش مسائل حل کرنے کے لیے دن رات کوشاں ہے. میں جس محلے میں بھی پانی کا مسئلہ درپیش ہو وہ براہ راست مجھ سے یا میرے دفتر آ کر اطلاع دے تاکہ فوری مسئلہ حل کیا جا سکے. اس موقع پر کلی غمگزار کی عوام نے صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ ہماری کلیوں کو پانی کے حوالے سے کافی مشکلات درپیش تھی. وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ذاتی دلچسپی لے کر ہمارا درینہ مطالبہ پورا کر کے واٹر سپلائی منظور کی، جس پر ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. خاص کر کلی غمگزار پہ پانی کا کافی مسئلہ تھا، جہاں پر کچھ سے زائد کلیاں جن میں کلی غمگزار، کلی خاردان، رئیس توق، شہادت زئی سمیت دیگر متعلقہ محلے اب اس واٹر سپلائی اسکیم سے مستفید ہوں گے. وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو نے ایکسین PHE سہیل بارزئی اور BAP کے رہنما امجد سلامی کی تجویز پر واٹر سپلائی منظور کی، جس کے بعد اس کا کام شروع ہوا. اس پر عوام اہل علاقہ ان کے بے حد مشکور ہیں. انہوں نے کہا کہ صوبائی وزیر داخلہ میر ضیاء اللہ لانگو کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہ ہمارا درینہ مطالبہ پورا کر دیا. عوام پینے کے پانی کی سہولت سے مستفید ہو رہے ہیں. توقع ہے کہ علاقے کے دیگر مسائل بھی اسی طرح ترجیحی بنیادوں پر حل ہوتے رہیں. ASP کہنا شاہ زیب چاچڑ کی زیر قیادت منشیات فروشوں کے گرد گھیرا مزید تنگ. چوکی انڈسٹریل ایریا تھانہ کہنا کی کارروائی. 2 منشیات فروش گرفتار ملزمان میں آصف اور برکت شامل. ملزمان کے قبضے سے 4 کلو 140 گرام چرس اور 1 لاکھ روپے نقدی برآمد. ملک شہباز انچارج چوکی انڈسٹریل ایریا. ملزمان کے خلاف مقدمات درج. مزید تحقیقات کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کے حوالے. SHO کہنا انسپکٹر حماد اختر. DIG آپریشنز اشفاق خان کی کہنا پولیس کو شاباش. منشیات فروشوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں. ASP کہنا شاہ زیب چاچڑ. آج کے جدید دور میں ریل کا سفر ایک جدت اختیار کر چکا ہے. تیز ترین لگژری ٹرینیں دنیا بھر میں ٹریفک کا دباؤ کم کرنے کے لیے استعمال ہو رہی ہیں، مگر ہارون آباد ریلوے ٹریک عرصہ دراز سے بند پڑا ہے، جس سے ہزاروں مسافر اس سہولت سے محروم اور ریلوے کی کروڑوں کی پراپرٹی ضائع ہو رہی ہے. ریلوے ٹریک کا مزید احوال بتا رہے ہیں ہارون آباد سے ارشد علی غوری اپنی اس رپورٹ میں.
بہاول نگر سے ہارون آباد ریلوے ٹریک نہ صرف سالانہ ہزاروں مسافروں کی آمد و رفت کا ذریعہ تھا بلکہ بارڈر لائن ہونے کی وجہ سے دفاعی سامان کی نقل و حرکت کا بھی ایک مؤثر ذریعہ تھا، جسے آج سے کئی سال پہلے محکمے کی غلط پالیسیوں کے باعث کسارے میں جانے کے باعث بند کر دیا گیا تھا۔ یہ ٹریک بند ہونے سے جہاں علاقے کے لوگ سستی آرامدہ ٹرانسپورٹ سے محروم ہوئے ہیں، وہیں بہاول نگر سے فوٹا باز تک بنے اسٹیشن ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو رہے ہیں۔ ریلوے ٹریک خستہ حالی کا شکار ہو کر ناقابل استعمال ہوتا جا رہا ہے، جبکہ محکمے کو اس ٹریک کے ملازمین کا بوجھ بھی اٹھانا پڑ رہا ہے۔ ریلوے اسٹیشن عملے کے کوارٹر یا تو بسیدہ ہو کر گر رہے ہیں یا مختلف لوگوں کے قبضہ میں ہیں۔ اسی طرح ریلوے کی کروڑوں روپے کی اراضی بھی قبضہ مافیا کے قبضے میں جا رہی ہے۔ بہاول نگر، ہارون آباد اور فوٹا باز کی عوام کا وزیر اعظم پاکستان اور ریلوے انتظامیہ سے پرزور مطالبہ کہ فوٹا باز بہاول نگر ریلوے ٹریک کو لاہور ٹریک کے ساتھ بذریعہ عارف والا ملا کر دوبارہ چلایا جائے تاکہ کروڑوں روپے کا سامان تباہ ہونے سے بچ سکے، ساتھ ساتھ علاقہ کی عوام کو ایک سستا ذریعہ آمد و رفت میسر آ سکے۔ کیمرہ مین لالا اقبال کے ساتھ ارشد علی گوری، ہارون آباد۔ پاکستان کے شہر نارووال کے نواحی گاؤں اونچی رسول پور کے رہائشی سید انور بادشاہ کی دعوت اسلام کو قبول کرتے ہوئے اٹلی کے نوجوان اوفیور پیٹر نے پاکستان آ کر مفتی سید جعفر شیرازی کے ہاتھوں اسلام قبول کر لیا، جس کا اسلامی نام محمد بلال رکھ دیا۔ اس سلسلے میں سید انور بادشاہ کے ڈیرہ علی پور سیدہ میں نو مسلم محمد بلال کے اعزاز میں ایک پروقار تقریب کا اہتمام کیا گیا، جس میں پیر اختر حسین شاہ شیرازی، سید علی شیرازی، سید یاور شیرازی، سید احتشام نقوی، چودھری منیر حسین چاہل، چودھری مسعود احمد گھنگوڑا کے علاوہ سینکڑوں عاشقان رسول نے شرکت کی۔ نو مسلم محمد بلال نے جو ہی کلمہ شہادت پڑھا اور اسلام میں داخل ہونے کا اعلان کیا تو اس روح پرور منظر پر پنڈال نعرہ تکبیر اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ اور نعرہ حیدری یا علی کے نعروں سے گونج اٹھا۔ نو مسلم محمد بلال نے اسلام قبول کرنے کے بعد سب سے پہلے اپنے قریبی دوست سید انور بادشاہ کا شکریہ ادا کیا اور کہا کہ آج جو مجھے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے اس میں میرے درینہ دوست کا بہت زیادہ کردار ہے۔ میں ان کا انتہائی مشکور ہوں جنہوں نے مجھے پاکستان بلایا اور مجھے عزت دی۔ اسلام کی دولت حاصل کرنے پر میں بھی خوش ہوں۔ پاکستان محبت کرنے والوں کی جگہ ہے، میں اسے کبھی نہیں بھلا سکتا۔ اس موقع پر مفتی سید جعفری شیرازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس اٹلین نوجوان کو اسلام قبول کرنے پر مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کا نام موزن رسول بلال حبشی کی نسبت سے رکھا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے شریعت محمدی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی سید جعفر شیرازی، سید بادشاہ شیرازی، سید احتشام نقوی، چودھری منیر حسین چاہل، چودھری مسعود گنگوڑا، سید اخلاق حسین گیلانی، سید حسن رضا گیلانی، سید حسین رضا گیلانی نے نو مسلم اٹالین نوجوان محمد بلال کو دائرہ اسلام میں داخل ہونے پر مبارکباد پیش کی۔ شکیل شہزاد ملٹری پولیس پاکستان کی چوتھی سالگرہ کے موقع پر کیک کاٹا گیا، جس میں اشرف جاوید چودھری بیورو چیف جنوبی پنجاب، 47 نیوز خانیوال، منور شہزاد چیئرمین آل پاکستان کرسچین موومنٹ کوآرڈینیٹر ہیومن رائٹس پنجاب اور لیاقت آفتاب، یوسف شاہد چودھری ضلع لودھرا، چودھری ڈاکٹر کیسر شہزاد، آغا خان کراچی، ڈاکٹر صداقت آفتاب بیوی بہاولپور، شکیل شہزاد ملٹری پولیس پاکستان آنے والے مہمانوں نے دلی دعائیں دیں کہ خداوند آپ سب کو برکت دے اور لمبی عمر عطا فرمائے۔ ایس پی کینٹ سعید عزیز کی ہدایت پر ہیر پولیس کی کارروائی، 3 رکنی موبائل چور گینگ گرفتار، ملزمان کے قبضے سے 6 موبائل فون، نقدی رقم، موٹر سائیکل، لال پمپ اور پسٹل برآمد۔ ملزمان سابق ریکارڈ یافتہ، دوران تفتیش ملزمان کا مزید وارداتوں کا انکشاف۔ گرفتار ملزمان محمد فیصل، احسان علی، منیر احمد عرف منی شامل۔ مقدمہ درج کر لیا گیا۔ انسداد جرائم کے حوالے سے بہترین کارروائی کرنے پر ایس ایچ او ہیر اور ان کی ٹیم کو شاباش۔ جرائم پیشہ افراد کے خلاف بلا امتیاز کارروائیاں جاری رکھیں گے ایس پی کینٹ سعید عزیز۔ تھانہ اوٹ شریف کی حدود موزہ محمد پور میں بااثر ذمہ دار مرید حسین موہانہ کی اوباش بیٹے آصف موہانہ نے غریب محنت کش عبد الحمید موہانہ کی بیٹی سے زیادتی کی کوشش کی۔ لڑکی کی چیخو پکار کرنے پر ملزم موقع سے فرار۔ پولیس تھانہ اوٹ شریف نے مقدمہ درج کر کے ملزم کی گرفتار کرنے کی کوشش شروع کر دی۔ ایس ایچ او سجاد سندھو کا کہنا تھا کہ ملزم کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔